بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کی آخری رات کا عمل یعنی چاند رات جس کو بولتے ہیں اس کا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کا جو فائدہ ہے اس کے بے انتہا فائدہ ہے، اور اس کا جو فائدے ہیں آپ کو عید کے دن سے شروع ہوتے ہی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے زبردست اس کے فائدے ہیں۔ اس کی کچھ پابندیاں ہیں، عمل کا طریقہ ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ میرے استاد کا عطا کردہ ہے۔ میں نے خود اس کو کیا تھا آج سے 2 سال پہلے۔ الحمدللہ اس کا فائدہ مجھے آج تک نصیب ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے اللہ رب العزت کا قرب الہی جسے بولتے ہیں۔ اللہ کا نور آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے تمام پورے سال کے جو کام ہیں، بگڑے ہوئے کام ہیں یا کیسے ہی قرض ہیں اور پریشانی ہیں، خود بخود آپ دیکھنا اللہ کے رب العزت کی طرف سے ہی آپ اس چیز کو سوچیں گے۔ صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی پریشانی آ گئی، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے سامنے کوئی پریشانی آ گئی، آپ صرف اس کو سوچیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے فیصلے ہوں گے کہ آپ کا وہ کام خود بخود ایسے اسباب اللہ بنائے گا کہ وہ خود بخود آپ کا کام، یا تو آپ کے دماغ میں کوئی دل میں تدبیر اللہ رب العزت ڈال دیں گے اس کی سولوشن کی، یا پھر خود اللہ رب العزت اس کو اپنے طاقت سے، اپنی قوت سے پورا کر دیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، یقین کریں 1 سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، اس کو کرنا ہے میرے کہنے پہ۔ اور اس میں جو تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل سے آپ گناہوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا قرب اور اللہ کا نور آپ کو حاصل ہوگا تو آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ یہ 3 بڑے اس کے فائدے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو کرنا ہے چاند رات کی رات کو، ٹھیک ہے، بعد نماز عشاء۔ آپ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کا جو وقت ہے وہ آپ فجر کی اذان سے پہلے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کو بھی کر سکتے ہیں، 11-12 بجے کے بعد کر سکتے ہیں، 2 بجے کر سکتے ہیں، 3 بجے کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رکھیں یہ جو عمل ہے یہ 45 منٹ کا ہے۔ 45 منٹ کا ہے تو اس حساب سے دیکھیے کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے۔ اگر فجر کی اذان ہو گئی تو پھر اس عمل کا آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اس کے اسرار ہیں جو بزرگوں نے بتائے ہیں، اللہ والوں نے بتائے ہیں، وہ پورے آپ کو نصیب حاصل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ طریقے سے کریں۔ اس لیے اس عمل کے میں نے آپ کو فائدے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے میں نے ویڈیو بہت پہلے سے بنائی ہوئی تھی، کچھ 1-2 ہفتے سے، اور آج میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں نے اس لیے بنائی تھی پہلے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، کیونکہ سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بتایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ لڑکیاں ناپاک اگر ہیں تو نہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ آسانی فرمائے گا ان کے لیے۔ لڑکے کر سکتے ہیں، اور لڑکیاں اگر پاک ہیں تو کر سکتی ہیں۔ اور اس کو آپ تسلی سے کریں بعد نماز عشاء، رات کو کسی بھی اس کا لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی ٹائم کرنا ہے۔ صرف 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ تسلی سے آپ بیٹھ جائیں، اگر تنہائی ہو تو بہتر ہے، لیکن کسی سے بات نہ کریں عمل کے دوران، نہ آپ سے کوئی بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بیٹھ جائیں، سب سے پہلے آپ اس میں عمل میں آپ کو نیت جو رکھنی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نیت میں دخل بالکل نہ ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عمل کا۔ اس عمل میں جو نیت رکھنی ہے، آپ کو یہ نیت نہیں رکھنی ہے کہ اللہ میرے کام بن جائے، میرا کاروبار ہو جائے، میرے اولاد ہو جائے، میری شادی ہو جائے، یہ بالکل نہیں رکھنی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ خود جو ہے غیب سے پوری کرے گا آپ کی جو حاجات ہیں۔ اس میں جو نیت رکھنی ہے صرف یہ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کے لیے عمل کر رہی ہوں، اور میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صرف اس مقصد اور اس نیت کو رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، دھیان رکھیں۔ اور کوئی دل میں خیال نہ ہو ہلکا سا بھی، ٹھیک ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی خیال نہ ہو کہ میرے کاروبار چل جائے، اولاد ہو جائے، شادی ہو جائے، کچھ نہیں۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر اللہ کے رضا کے لیے عمل کر لیں گے تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا، یہ میرا کیا بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ شیطان آپ کے دل میں بہت وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ کرنا اس میں یہ ہے کہ آپ جب بیٹھ جائیں
اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ آپ شکر کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھیں، ٹھیک ہے، توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشکر کی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ جو ہے آپ کی نعمتیں ہیں ہم پر، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اور آپ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں اول آخر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 ٹائمز، کوئی سا یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز والا پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، پھر یہ عمل پڑھیں جو بتاؤں گا آگے۔ پھر جب عمل پورا پڑھ لیں پھر دوبارہ 100 مرتبہ درود شریف، پھر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ رب العزت سے خوب رو رو کے دعا کریں۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے، اور اس عمل سے آپ اس عمل کو قبول فرمائے، اس عمل میں سے جو غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرمائے، اور اس عمل کے تمام اسرار اور فوائد جو ہیں وہ آپ مجھے عطا فرمائیں۔ صرف یہ کہنا ہے، خوب اللہ سے رو رو کے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اوپر ہاتھوں پہ منہ پہ دم کر کے اٹھ جائیں، بس یہ عمل پورا ہو گیا۔ عمل میں پڑھنا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ عمل میں جو آپ کو پڑھنا ہے صرف اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پڑھنا ہے آپ کو، اللہ اللہ اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ عمل کر لیں یا پھر آنکھیں کھول کے کر لیں، مرضی آپ کی ہے۔ آپ کو جو پڑھتے ہوئے جو تصور رکھنا ہے صرف یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا نور اتر رہا ہے آسمان سے، اللہ کی طرف سے نور اتر رہا ہے اور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان سے اللہ کا نور اتر رہا ہے اور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کا نور آ رہا ہے، میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اللہ اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ دل کی طرف توجہ دینی ہے، جو دل کی دھڑکن ہے، جو دھڑکتی ہے وہ، تو اللہ 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 اللہ، اس طرح آپ کو اللہ کا نام لینا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے صرف۔ اور یہ آپ کو کتنی دیر تک کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کی جو تعداد ہے وقت کے حساب سے ہے۔ آپ کو 45 منٹ کا الارم لگانا ہے، ٹھیک ہے، 45 منٹ کا الارم لگانا ہے، 45 منٹ سے کم نہ ہو۔ زیادہ ہو جائے، 50 منٹ ہو جائے، 55 ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے تو اچھی ہی بات ہے، لیکن 45 منٹ سے کم نہ ہو، دھیان رکھیں، الارم لگا لیں۔ اور یہ 45 منٹ جو ہیں یہ درود شریف سے علاوہ ہیں، دھیان رکھیں۔ 100 مرتبہ جو درود شریف ہے وہ اس میں نہیں آئے گا 45 منٹ میں، 45 منٹ میں صرف اللہ اللہ آئے گا، دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشکر کی پڑھنی ہے۔ اللہ سے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ عمل عطا کیا، اور اس کے تمام فائدے آپ مجھے عطا کریں، اور آپ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف حمد سنا کر کے، حمد و ثنا، اس کے بعد پھر اٹھ جائیں آپ۔ انشاءاللہ 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 اس عمل کو کرنے کے بعد آپ عید کے دوسرے یا پہلے دن سے ہی آپ کے اوپر عید کے دن سے ہی آپ کے اوپر اس کے تمام اسرار اور فوائد کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ لیکن اس کی شرائط کیا بتائی میں نے بتائی نہیں، بتا رہا ہوں، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا، شریعت مطہرہ کی پابندیاں، جب یہ عمل یہ تینوں چیزیں کریں گے آپ، تب آپ کے اوپر اس کے اسرار کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو تھوڑا بہت جو اسرار کھلیں گے اس کے بعد پھر بند ہو جائیں گے، پھر یہ عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا، دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ بس دھیان رکھیں اس کو، اور اس کا اتنا زبردست فائدہ ہوگا، آپ کے خود بخود کام بنتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف عمل کرنا ہے، خود بخود آپ کے کام بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے آپ کو اخلاص کی دولت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو کریں جس طرح بتایا ہے، صرف اس طرح کریں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں، اور اگلی ویڈیو آپ کو کون سی چاہیے مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اور کچھ مسئلہ ہو روحانی تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ انسٹاگرام پیج ہے ہمارا، بہت الحمدللہ ترقی کر رہا ہے، آپ لوگوں کی محبت کا وہ ہے یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، آپ انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں، وہاں بہت سارا میں نے وظائف بتائے ہوئے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔